میری الگ سے بھی ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ کیس کے سلسلے میں بھی بڑی گفتگو ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ پولیٹیکل معاملات پہ، پارٹی معاملات پہ، اعلانے والے الیکشنوں پہ، ٹکٹوں پہ، سب پہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. خان صاحب سے ڈائریکشن لی ہے اور انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی ڈائریکشن کے مطابق ہی پوری پارٹی پروسیڈ کرتی رہے گی. میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک بڑی سازش بڑے عرصہ سے ہو رہی ہے، اور اگر ایسی کوئی سازش کامیاب ہو جاتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ 70% عوام جس کے پاس سپورٹ ہے، پی ٹی آئی کے پاس جن کی سپورٹ ہے، یہ ان کے حقوق کی خلاف ورزی ہوگی. ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں پی ٹی آئی کے بہاف سے. میں ایز اے چیئرمین الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتا ہوں ایک مرتبہ پھر کہ ہر قسم کی چمی گوئیاں ختم کرتے ہوئے الیکشن کمیشن ہمارا نشان سے ریلیٹڈ سرٹیفکیٹ آج ہی جاری کر دے. خان صاحب کا بہت بڑا کنسرن ہے جو ٹیررزم اس وقت ملک میں ہو رہا ہے. وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں اس میں پی ٹی آئی کا ہاتھ تھا، خاص کر زرداری کی سٹیٹمنٹ. میں ان سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اتنا عرصہ بلاول بھٹو زرداری فارن منسٹر رہے ہیں، کیا کبھی اس نے ایک مرتبہ افغانستان کا وزٹ کیا ہے؟ پی ٹی آئی کی پالیسی امیگریشن سے سلسلے میں بڑی واضح ہے. ہجرت والے لوگوں کے سلسلے میں بڑے عرصہ سے پی ٹی آئی کی ایک سٹیٹمنٹ چلی آ رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو لوگ 30-40 سال سے اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی قانون کے مطابق سلوک کیا جائے. ہماری کوئی ایسی کوشش نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ کوئی غلط ووٹ ڈالے یا ہمارے ووٹروں میں وہ لوگ شامل ہو جو قانون کے مطابق ووٹ کے انٹائٹل نہیں ہے. پی ٹی آئی کا سپورٹ جو ہے وہ ہر پاکستان کے ہر شہری کے دل میں ہے. پی ٹی آئی انشاءاللہ تعالی اس سپورٹ کے ساتھ آگے چلے گی. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آئسولیٹ کرے، اس کے لیڈرشپ کو آئسولیٹ کرے اور اس کے الیکشن کو رک کیا جائے. ہماری ایک درخواست ہے الیکشن کمیشن سے ایک بار پھر کہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے. اتنے سخت سٹیج پہ، اتنے کریٹیکل اور نازک موڑ پہ الیکشن کمیشن کے ممبران صاحبان ڈیلی بیسس پہ ایک کنٹیمپٹ کی ٹرائل کے لیے اڈیالہ جیل آنا پسند کرتے ہیں، جس میں ان کا ایک دن لگتا ہے، لیکن وہ اقدامات بھی کرے جو ان کی آئینی ذمہ داری ہے فری الیکشن کے سلسلے میں. ہم نے درخواست دی ہوئی تھی، الیکشن کمیشن نے ہمیں لکھا کہ ہم نے درخواست پہ کارروائی کی ہے، لیکن آج تک وہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملا. کنونشن کی اجازت آج بھی نہیں ہے. اس نازک موڑ پہ جبکہ ملک کی اکانومی بڑی ڈاؤن ہے، جبکہ ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں، جبکہ ایکسپورٹس کم ہو رہی ہے، جبکہ عوام کو مہنگائی کی ایک بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جبکہ ایک سال آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا کہ منتخب حکومتیں نہیں ہیں، الیکشن کمیشن اپنے رول پہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف اقدامات کرے. میں نے ریکویسٹ کی، ہم نے ایک لیٹر لکھا تھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ لیول پلینگ فیلڈ کے سلسلے میں ہمیں بھی کنونشن کی اجازت دی جائے. ایک 70% پاپولرٹی والی پارٹی کو آج بھی کنونشن کی اجازت نہیں ہے. آج بھی جب ہم کنونشن کے لیے جاتے ہیں تو کئی سارے ایف آئی آریں درج کی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں، ہم سمجھتے ہیں یہ آئین کی سراسر خلاف ورزی ہے. اس اقدام کی اور لیول پلینگ فیلڈ کی طرف ایک سٹیپ لینے چاہیے، اور سب سے پہلے یہ کہ الیکشن کمیشن شیڈول اناؤنس کرتے ہوئے سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیے میک شور کرے کہ ہم اور ہماری لیڈرشپ فری اینڈ فیئر الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے اور اپنے نشان کے مطابق پارٹیسپیٹ کرے. دیکھیں، ہماری تو آلریڈی کمپین چل رہی ہے لوکل سطح پہ، لیکن چیئرمین بھی میں بھی ایز اے چیئرمین جانا چاہتا ہوں. کنونشنوں کی درخواستیں ہم نے دی ہوئی، ابھی تک کلیئرنس نہیں آئی ہے، بلکہ ایون لاہور میں آپ نے دیکھا ہوگا ریلی کی کوشش کی گئی ہے، اس کو بھی روکا گیا ہے. اس لیے میں نے آج اتنا ایمپسس کے ساتھ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر باقی چیئرمین کہیں جگہ جاتے ہیں ان کو آپ لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کو پرمیشن بھی دیتے، اجازت بھی دیتے، ان کو لائیو کوریج بھی دیتے، تو
تو ہمارا بھی رائٹ ہے ہمیں بھی لائیو کوریج دے. ہم نے اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ میں الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا تھا کہ جب پیمرا کو ڈائریکشن دی جائے کہ جتنا ٹائم آپ ان کو دیتے ایئر ٹائم, اتنا ایئر ٹائم ہمیں بھی ملنا چاہیے. اگر زیادہ نہیں ملتا, کیونکہ ہم سارے پارٹیوں سے زیادہ بڑی پارٹی ہے اور ان کی لیڈرشپ بھی نہیں جاتی, پھر بھی آپ لائیو بھی دکھاتے, آپ کنونشن کی دیتے. دیکھو فری الیکشن کے لیے لازم ہے کہ آپ کی پارٹیسپیشن کے پروسیس میں بھی شامل ہو, اور اگر آپ پارٹیسپیشن کی پرومسز پرووائڈ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں آج الیکشن کمیشن کبھی اڈیالہ جیل نہ آتے ٹرائل کے لیے, وہ کنسنٹریٹ کرتے اپنے یہ ذمہ داری نبھانے کے لیے. یہ 25 کروڑ عوام کی حقوق کی خاطر ہے. دیکھو یہ ہمارا سب سے بڑا خدشہ ہے. 175 پارٹیز ہے, 1960 سے الیکشن کے طریقہ کار چلا آ رہا ہے. کوئی ایسا رولز نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی کس طریقے سے الیکشن کرائے. لا میں یہ لکھا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنے آئین اور رولز کے مطابق کرے. ہم نے رولز اور آئین کے مطابق اپنے پارٹی کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری کی ساری پروسیس جو ہے نا ہم نے آئین اور قانون کے مطابق طے کر دیا تھا. اس کے باوجود الیکشن کمیشن کا اس کو ڈیلے کرنا, ہمیں نوٹس دینا, ہمارے خدشے کو واضح کرتا ہے کہ ہمارے خدشے کی واقعی کوئی بیسس ہے. دیکھو درخواستیں ہماری ایک انٹرنل معاملہ ہے, لیکن بہت ساری درخواستیں آئی ہوئی ہے اور اس پہ کارروائی کر رہی ہے, آلموسٹ کمپلیٹ ہے. آج بھی خان صاحب سے اس سلسلے میں گفتگو ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہمارا سارا کچھ پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہوگا. دیکھیں ہم کسی بھی جو پولیٹیکل پارٹی تھی جو پی ڈی ایم کا حصہ ہے اور موجودہ کیئر ٹیکر جو اس پی ڈی ایم کی ایک ایکسٹینشن ہے, ہم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گفتگو میں نہیں ہے, نہیں ہمارا کوئی ارادہ ہے ان کے ساتھ کوئی الائنس کے سلسلے میں. البتہ ہم سب کے ساتھ یہ بات پہ ضرور کوئی وہ نہیں ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو اور الیکشن وقت پر ہو. لیکن الیکشن وقت پہ کیسے ہو؟ مولانا صاحب ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, زرداری کہہ رہے ہیں کہ جی 8 کو 9 ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق حکومت چلنے چاہیے, اور آئین کے مطابق یہ ہے کہ الیکشن تو 90 ڈیز میں ہونے چاہیے تھے. 8 کی ڈیٹ وہ ڈاکومنٹ کی نشاندہی ہے جو سپریم کورٹ کے انٹرونشن سے الیکشن کمیشن اور صدر پاکستان کے دستخطوں سے وہ ڈاکومنٹ عدالت کے سامنے فائل ہوا ہے. اس لیے اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ پتھر پہ لکیر ہے, اس لیے اس وقت 8 تاریخ سے آگے الیکشن کبھی نہیں ہو جانا چاہیے. دیکھیں یہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور کل بھی آبزرویشن دی ہے, یہ اپ ٹو دا سپریم کورٹ کے کیا پروسیڈ کرنا چاہتی ہے, لیکن کل آخری دن ہے. اس کی ریزن یہی ہے کہ قانون کے مطابق 58 ڈیز بنتے ہیں, اگر آپ ان میں سے کچھ دن کم بھی کرو تو 54 ڈیز سے کم پہ الیکشن ہوتا نہیں ہے. وہ پروسیس جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں اٹ سیلف پرووائڈڈ ہے, اس لیے کل کی تاریخ میں شیڈول کا آنا ہر صورت قانونی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن کی. دیکھیں قانون میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ الیکشن کمیشن کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا نشان ختم کر سکتا ہے. پاکستان جب سے بنا ہے اور آج تک جتنی بھی ہوئی ہیں 2 پارٹیز کی نشانات بدل گئے تھے. پہلے پیپلز پارٹی کا نشان بدلا گیا تھا, نون کا بھی نشان بدلا گیا تھا, بٹ اس کی ایک ریزن تھی, وہ قانون میں ترمیم ہو گئی تھی, تب جا کے ان کے نشان بدلنے پڑے ان کے. وہ لا میں نیا لا آنے کے بعد, ضیاء کے دور کے بعد نیا لا آیا تھا اور 88 میں لا آیا تھا, اور مشرف کے دور میں بھی نیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر آیا تھا جس کی وجہ سے باقی کئی سارے پارٹیوں نے بنائے تھے تو نشانات کا فرق آیا تھا. انٹرا پارٹی الیکشن کے سلسلے میں کسی سے کبھی بھی کوئی نشان نہیں لیا گیا. عوام کے لیے عمران خان صاحب میسج یہی ہے, آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو عمران خان نے ملک کے خلاف ایک سازش کا مقابلہ کیا ہے. اس ٹرائل کو ہم سمجھتے ہیں یہ پورے ملک کی عوام کے خلاف ٹرائل ہے, یہ ایک ایسے لیڈر کے خلاف ٹرائل ہے جو دنیا کا اور اس ملک کا سب سے پاپولر لیڈر ہے. اس لیے اس کا پیغام یہی ہے کہ وہ سٹرانگ ہے, مضبوط ہے, آپ بھی مضبوط رہو, سٹرانگ رہو. انشاءاللہ آپ کی سختی کے دن بہت جلد ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہمارے پاس امیدواران پورے ہیں اور ہر حلقے سے الیکشن لڑیں گے اور اپنے امیدواروں کو فیلڈ کریں گے, اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ آئیں گے.